Milo, Shades of Summer. जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है इतने मजेदार, लाइट और क्रंची बाइट्स के ईट फिर रिपीट, पीक ग्रीन हार्ट बीट्स। सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली में नौमुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। नई असम्बली के पहले इजलास में नारे, शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नून लीग और पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक दूसरे के खिलाफ नारे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान को नज़्म व ज़ब्त की तलकीन करते रहे। साबिक वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर नारों में शिद्दत आ गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुसाफहा किया। नवाज शरीफ के नशिस्त संभालते ही मुस्लिम लीग नून के अरकान के नवाज शरीफ के गिर्द हिसार बनाकर शेर शेर के नारे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नवाज शरीफ की तरफ मास्क उछाला। इमरान खान के हक में नारे लगाए। अरकान रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करते हुए इमरान खान की तस्वीर लहराते रहे। आसिफ जरदारी के दस्तखत करते वक्त आसिफा भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो की ऐवान में मौलाना फजल रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकात। गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की मुलाकात गली मिली। आज कौमी असम्बली की 336 में से 302 मेंबरान ने हलफ उठाया। ऐवान में कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर, ये मुल्क दुश्मनी के मुताबिक नहीं है आपके खुद ही अफेक्ट कर लिया का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने, साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। लिहाजा ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी खिलाफात हो, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई के IMF को खत को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा ये इमरान खान का ही वतीरा है, ऐसा खत वही लिख सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई पाकिस्तानी सियासी इख्तिलाफात की बुनियाद पर मुल्क दुश्मनी नहीं करता। बानी पीटीआई का खत साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। की हमारी स्ट्रेंथ है वो हम देख चुके हैं। 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व है। वुमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। हमारी पीटीआई के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि असेंबली मुकम्मल होने तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। अवामी नुमाइंदा तभी बना जा सकता है जब अवाम का मैंडेट हासिल हो। मैंडेट के मुताबिक कौमी असेंबली में हमारी तादाद 186 है। उमर अयूब ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हमारी खवातीन अरकान जेल में है, इजलास के लिए नहीं लाया गया। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कोई फहरिस्त जमा ही नहीं कराई। उनका लिखा हुआ खत कल इलेक्शन कमीशन ने पेश कर दिया है। ऐवान में ख्वाजा आसिफ को ऐवान में बोलने का मौका मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। ख्वाजा आसिफ ने जवाब में अपनी घड़ी लहरा दी।
کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف علی زرداری اور چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گی۔ ایم کیو ایم اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے انتخاب میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایم کیو ایم کا نون لیگ سے 4 وزارتوں اور سندھ کی گورنرشپ کا مطالبات تسلیم ہونے تک وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ۔ ایم کیو ایم نے مسلم لیگ نون کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کو صرف ایک وزارت دینے کے لیے تیار ہے۔ نون لیگ کے ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت جاری ہے، معاملات کا حل نکال لیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ عہدوں کے لالچ میں نہیں آئے، عہدے فائنل نہیں، ہم نے عہدے نہیں اختیار مانگا ہے۔ اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب ہے، بالکل بائیکاٹ ہوگا آپ کا؟ جی ہمارا جے وائی حصہ نہیں لے گی اس پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو، اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کارروائی بھی کر اس کو ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ۔ مولانا فضل الرحمان کا اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے انتخاب کے بوائیکاٹ کا فیصلہ، کہا یہ اسمبلی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، ووٹ استعمال نہیں کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ احتجاجی تحریک سے متعلق سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا عوام کی نمائندگی کریں گے۔ پی ٹی آئی نے منصفانہ الیکشن کے ایک نکاتی ایجنڈے پر ملک گیر اتحاد قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد اسد کیسر کی میڈیا سے بات چیت، کہا مجوزہ اتحاد میں بلوچستان کی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان سے آئینی عہدوں کے لیے ووٹ بھی مانگے اور مشترکہ جدوجہد کی بھی بات کی۔ مولانا کا رد عمل مثبت تھا۔ عمر ایوب نے کہا کہ صرف مسلم لیگ نون سے بات نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے۔ اسد کیسر بولے کہ پیپلز پارٹی بھی مینڈیٹ چوری میں حصے دار ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی سے بھی ملاقات، پارٹی امیدوار کو ووٹ دینے کی درخواست۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ پارٹی سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا پارلیمانی الیکشن کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ، اسفندیار ولی خان نے کہا اے این پی کے اراکین کسی اسمبلی سینٹ پہ انتخابی عمل کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اکثریتی جماعتوں نے عہدوں کی پیشکش کی، اے این پی اقتدار یا سیٹوں کی سیاست نہیں کرتی۔ اے این پی کا موقف اصولی ہے، پہلے مینڈیٹ چوروں سے مینڈیٹ لے کر حقیقی نمائندوں کو دیا جائے، مشاورت سے پارلیمان کے اندر کردار کے حوالے سے مزید فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ گوادر میں جہاں پر برسات کے بعد شہر کی جو صورتحال ہے وہ ابتر ہو چکی ہے۔ گوادر سٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، لوگوں کے گھریں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ لوگ یہاں پریشان ہیں، 72 گھنٹوں سے یہاں کوئی سو نہ سکا، پورا گوادر ڈوب چکا ہے۔ گوادر میں طوفانی بارشیں ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد بارش کا سلسلہ رکا تھا، کچھ ہی دیر کے بعد ایک دفعہ پھر سے تیز بارشیں شروع ہوئی اور پورا شہر جو ہے وہ زیر آب آ گیا ہے۔ یار تو شکر روگنے بازار گرگنے بھی برباد ہیں، چوڑا روگنے بھی انو مریضی سے چستویرا ما تکلیفیں پسیلنے چول میں اودا بوتا چول پرشتا استے من موات ہیں، مریض ہیں، پالے جے مریض ہیں، ریجہ شوتنا کا پسیل مائر کہنا بھی ضرور کب تک چاہت تو دستا کب تک ہمیں ہو جائے سے۔ بلوچستان حکومت نے گوادر کو آفت زدہ قرار دے دیا، شہر سے برسوں کی بارش کا پانی نہیں نکلا، آج پھر ژالہ باری کے ساتھ بارش شروع، گوادر کے کئی علاقے اب بھی زیر آب، مکان رہنے کے قابل نہ رہے، نکاسی آب نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج، سینیٹر کوہدہ بابر کا پانی نکالنے کے لیے ہیوی جنریٹر دینے کا مطالبہ، کہا اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو سنگین انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں اور راشن کی تقسیم، نوکھنڈی میں لیویس اہلکاروں نے دلدلی کے علاقے میں پھنسی گاڑیاں نکال لی، متاثرین میں خوراک، پانی اور کمبل کی تقسیم، کوئٹہ میں بارش سے سڑکیں زیر آب، صوبے کے کئی شہروں میں بارش، سلسلہ مزید 2 روز جاری رہنے کا امکان۔
कराची में कल दोपहर से बारिश का इम्कान, सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे करने का फैसला। महकमा तालीम का शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वजीर आला सिंध ने अवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने की अपील कर दी। कहा कराची में मुख्तलिफ औकात में बारिश के 3 से 4 स्पेल बरस सकते हैं। शहर के तमाम कैंटोनमेंट्स में रेन इमरजेंसी लगा दी गई। कैंटोनमेंट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी सेल कायम, पानी की निकासी के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा शहर के नालों और चोकिंग पॉइंट्स को खोल दिया है। इंतजामिया और अमला सड़कों पर नजर आएगा। सूबे में आज रात से बारिशों का इम्कान। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट, छुट्टियां मनसूख। खामोशी इख्तियार करें प्लीज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के दौरान भी शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद पर गैलरी से कारकुनों ने जुमले कसे। सोबिया शाहिद ने गुस्से में अपना जूता उतार कर लहरा दिया। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर से शिकायत भी की। के रुकन इकबाल वजीर में तकरार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम स्वाति स्पीकर और सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का इंतखाब कल होगा। अली अमीन गंडापुर ने आजाद हैसियत से वजारत आला के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग और इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर इबादुल्ला खान ने भी कागजात जमा करा दिए। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली और पीपल्स पार्टी की गजाला गोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। हलफ उठा लिया। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ने कहा वजीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब 2 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी कल शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। बनने जा रहे हैं सर वजीर खजाना दो भाई अभी फैसला कोई नहीं हुआ। वो काबीना का जो आप शेयर करेंगे। आपने पहले काम किया, अभी क्या समझते हैं अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं आपको? अभी कोई जो एतराज है उसमें दली क्या कहेंगे? क्या फैसला हो गया है कि आप ही वजीर खजाना होंगे? सहाफी का इसहाक डार से सवाल। इसहाक डार ने कहा अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ वजीर आजम और स्पीकर के फैसले हुए हैं। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने जंग और द न्यूज के नुमाइंदे फखर दुरानी को बताया कि इसहाक डार ही वजीर खजाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट सीखने के लिए सही फोरम है। ये फोरम जंग के बदलते हुए माहौल में टीम के जज्बे को फरोग देता है। पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की सिफात को बरकरार रखा है। ये तमाम सिफात दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से दिखाई हैं। आर्मी चीफ का 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क 2024 की इख्तितामी तकरीब से खिताब। शुरका में इनामात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशियों ने टीम की पेशेवराना तर्ज अमल को सराहा। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद शुरका के तजर्बात के इश्तिराक से जंगी महारतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर IG फ्रंटियर कोर KP मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। IG फ्रंटियर कोर ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। कहा शहीद SP एजाज खान एक दलेर और मुहिब वतन पुलिस अफसर थे। दहशत गर्दों के खिलाफ बड़े मुतहरिक रहे। उन्होंने वतन अजीज से दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। पाक फौज की जानिब से शहीद SP के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। SP एजाज खान 27 फरवरी को काटलंग में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हो गए थे। IGFC ने काटलंग में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की।
بانی پی ٹی آئی نے اپنی وزارت عظمیٰ میں غیر قانونی مالی فوائد حاصل کیے. زلفی بخاری کے ذریعے القادر یونیورسٹی کے لیے 458 کنال زمین بطور عطیہ حاصل کی. القادر ٹرسٹ کو اپنے اثر رسوخ سے کابینہ میں منظور کرایا. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف چارج شیٹ سامنے آ گئی. دونوں کے خلاف ٹرائل شروع کرنے کی سفارش. چارج شیٹ کے مطابق اپریل 2019 میں القادر یونیورسٹی کا کوئی وجود نہیں تھا. بشرا بی بی نے بطور ٹرسٹی دستاویزات پر دستخط کر کے بانی پی ٹی آئی کی مدد کی. خفیہ معاہدے کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کو حکومت پاکستان کا اثاثہ قرار دے کر رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ استعمال کیا گیا. ڈیل کے تحت زمین کی خریداری بطور معاہدہ استعمال کی گئی. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا معطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2 اسپیشل پروسیکیوٹرز کی تعیناتی ہونی ہے. وزارت قانون کو تعیناتی کے لیے لکھا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات ہوں یا نہ ہوں ہم اپیلوں کو سنیں گے. عمران خان کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ وکلا کو نکال کر گواہوں پر آدھی رات کو جرح مکمل کی گئی. جج صاحب اور پروسیکیوشن نے آپس میں میچ کھیلا تھا. 3 کیسز میں سزائیں ہوئیں. ٹرائل میں غیر معمولی تیزی نظر آئی. بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر مزید سماعت 5 مارچ تک ملتوی. توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں بھی 5 مارچ تک ملتوی. مانگے تانگے کی حکومت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں. صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی پیش گوئی. کہا پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ہارے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں حلف لے رہے ہیں. پی ڈی ایم 2 جلد اپنے انجام کو پہنچے گی. چھوٹے لاڈلے نے پہلے بڑے لاڈلے کو فیل کیا, اب نہا دھو کے پھر آ گئے ہیں. عہدوں کی بندر پانچ عوام کو قبول نہیں. عدالت پیشی پر ایک سوال پر کہا پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان ان کے منصوبوں کی نقل ہے, پیسے ان کے پاس ہے نہیں. ایئر ایمبولینس کہاں سے چلائیں گے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں مستعفی جج مظاہر نقوی سے متعلق کیس میں پراپرٹی بلڈر گواہ زاہد رفیق پیش. پراپرٹی بلڈر نے کہا کہ اس نے مظاہر نقوی کی بیٹی کو 5,000 پاؤنڈ کی رقم لندن بھجوائی جو واپس نہیں ملی. 16 اپریل 2019 کو مظاہر نقوی کے 2 بیٹوں کو 500 مربع گز کے 2 پلاٹ دیے. ہر پلاٹ کی مالیت 54 لاکھ تھی. اس کی صرف 10% رقم ادا کی گئی. لاہور میں 100 مربع گز کے 2 کمرشل پلاٹ بھی مظاہر نقوی کے 2 بیٹوں کو دیے. ہر پلاٹ کی قیمت 80 لاکھ روپے تھی. بیٹوں نے دونوں کمرشل پلاٹ پیش دیے. پراپرٹی بلڈر نے بتایا کہ اس نے مظاہر نقوی کے گھر 2 بار جا کر ان سے ملاقات کی. چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ مظاہر نقوی چاہیں تو بذریعہ وکیل گواہان پر جرح کر سکتے ہیں. کوئی پیش نہ ہوا تو سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں. نومنتخب قومی اسمبلی کی حلف برداری کے بعد سینٹ کی 11 نشستیں خالی ہو گئیں. پیپلز پارٹی کے تاج حیدر کا ان نشستوں کو فوری طور پر پر کرنے کے لیے الیکشن کرانے کا مطالبہ. چیف الیکشن کمشنر کو خط میں کہا یوسف رضا گیلانی, جام مہتاب, نثار کھوڑ, غفور حیدری, سرفراز بگٹی, نزہت صادق, صادق سنجرانی, پرنس عمر, شوکت ترین اور انوار الحق کاکڑ سینٹ نشستوں سے مستعفی ہو چکے ہیں. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے عدت میں نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی. فریقین کو 11 مارچ کے لیے نوٹس جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں رنگ روڈ اور دوشا ڈیم کا دورہ. دونوں منصوبوں پر جاری کام کا جائزہ لیا. حکام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو منصوبے پر بریفنگ دی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا الیکشن کمشنر سے قوم سے معافی مانگنے اور استعفیٰ دینے کا مطالبہ. لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا کہ اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شفاف الیکشن نہیں, جمہوری عمل پر سوالات اٹھ رہے ہیں. امریکہ نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کا آڈٹ ضروری ہے. جمہوری نظام مستحکم نہ ہو تو معیشت بھی بہتر نہیں ہو سکتی. ریالہ جیل کے ہائی سیکیورٹی زون میں قیدی کے ہاتھوں قیدی کا قتل, 2 قیدی زخمی. جیل ذرائع کے مطابق واقعہ ذہنی مریضوں کے سیل نمبر 8 میں پیش آیا. قیدی احسن نے پانی والے مگ سے دیوار سے اینٹ کھرچ کر نکال لی اور دیگر قیدیوں پر حملہ کر دیا. حملے سے سوئے ہوئے قیدی اعجاز ربانی, شیراز اور حماد زخمی ہوئے. زخمی اعجاز دوران علاج دم توڑ گیا. آئی جی جیل خانہ جات کا واقعے کی انکوائری کا حکم.
صحافی اسد طور پر چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے کا کیس۔ عدالت کے حکم پر اسد طور سے ان کی والدہ اور وکلا کی ملاقات۔ اسد طور کی وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ تفتیش کا ججز کی توہین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسد طور پر اکاؤنٹ کے پاسورڈ اور صحافتی ذرائع بتانے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے۔ اسد طور بھوک ہڑتال پر ہیں، ان کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ صحافی اور ولاگر اسد طور کو 5 روز کے ریمانڈ پر FIA کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ بہاول نگر میں پولیس اہلکار کی خاتون سے مبینہ زیادتی، مقدمات درج۔ ملزم نے 25 فروری کو خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر پولیس لائن بلوایا۔ اہلکار نصیر اور اس کا ساتھی خاتون کو گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر لے گئے، مبینہ طور پر زیادتی کی، ویڈیو بنائی، حالت غیر ہونے پر خاتون کو ستلج پارک پھینک کر چلے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے RPO بہاولپور سے رپورٹ طلب کر لی۔ کشمور اور شکارپور میں کچے کے علاقے میں ڈاکو ایک پولیس اہلکار اور ایک پولیو ٹیم افسر کو اغوا کر کے لے گئے۔ ڈاکو کی رہائی کے بدلے اپنے ساتھی چھوڑنے کا مطالبہ۔ 24 گھنٹوں سے زائد گزر گئے، اب تک مغوی پولیو افسر اور پولیس اہلکار کی بازیابی نہ ہو سکی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر لڑاکا، ہیلی کاپٹروں سے حملہ، 104 فلسطینی شہید، 760 زخمی، درجنوں کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی فوج کی نصرت، خان یونس، البریج کیمپوں پر بمباری، 30 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کے دیر البلح میں گولہ باری، ناصر اسپتال پر شیلنگ، ایندھن اور طبی سامان کی عدم دستیابی سے شمالی غزہ کا آخری فعال اسپتال بھی بند ہو گیا۔ شمالی غزہ کے کمال عدوان اسپتال میں غذائی قلت سے 7 بچے چل بسے۔ نارویجین پناہ گزین کونسل کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہزاروں امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر ایلی کوہن نے کہا ہے کہ علاقائی تعلقات میں توسیع کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام ہے تو یہ قبول نہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ ایک ریاست کے قیام کے بغیر امن معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ کراچی کنگز کے بیشتر کھلاڑی پیٹ کی تکلیف اور بخار میں مبتلا۔ ٹیم سرائے کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے ہوٹل میں ہی کھانا کھایا ہے، جس کے بعد یہ صورتحال پیش آئی۔ کراچی کنگز کے 17 کھلاڑی گراؤنڈ پر آئے۔ ڈینیل سیمنز تبریز شمسی ہوٹل، جبکہ ڈپلوئے اسپتال میں داخل ہیں۔ کراچی کنگز کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 166 رنز کا ہدف ہے۔ جیمز ون 37، محمد نواز 28، ٹیم سیفرڈ 21 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ انور علی نے 14 گیندوں پر 25 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ ابرار احمد نے 3، عقیل حسین اور عثمان طارق نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابوظہبی ٹیسٹ کے دوسرے دن آئرلینڈ کی ٹیم افغانستان کے خلاف 263 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پال سٹرلنگ 52 رن بنا کر نمایاں۔ ضیاء الرحمان نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ افغانستان نے دوسری اننگز میں 3 وکٹ پر 134 رن بنا کر 26 رن کی برتری حاصل کر لی۔ میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ مریم نفیس نے نہیں مانی سنیل منچ کی بات، اور پھر نمبر گیم میں کیا ہوا؟ کیا سیکھے گی لاہور قلندرز اس PSL سے؟ بتایا عبدالرزاق نے۔ کپتان بن کر پرفارم کرنا مشکل کیوں ہے؟ بتایا کائنات امتیاز نے۔ دیکھیے پروگرام ہارنا منع ہے، روزانہ رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو پر 1 میچ کی پابندی اور 10,000 ریال جرمانہ۔ سعودی فٹ بال لیگ میچ کے دوران رونالڈو کی جانب سے شائقین کو نامناسب اشارے کرنے پر سزا دی گئی۔ 7ویں لیڈیز ایمیچر گولف چیمپئن شپ میں 2 بہنوں کا مقابلہ۔ ابیحہ سعید نے بڑی بہن دانیہ سعید کو پیچھے چھوڑتے ہوئے چیمپئن شپ جیت لی۔ آنیہ فاروق کی تیسری پوزیشن رہی۔ شاہ کی چادر
دہلن میں حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کی 3 روزہ تقریبات ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. گورنر سندھ کامران تسوری نے عرس کا باضابطہ افتتاح کر دیا. کراچی کے سی ایم اے اسکول میں بٹرفلائی افیکٹ کے عنوان سے تتلیوں کے تحفظ کے لیے خاص سائٹ کا افتتاح کیا گیا، جہاں تتلیوں کے لاروا کو محفوظ بنانے سمیت ان کی افزائش نسل کے مختلف مراحل سے متعلق بچوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. اور تلکرش ایپ کے ذریعے 700 سر نے اپنے داماد کی شادی کرا دی. افضال کی بیٹی کی وفات کے بعد ان کی نواسی ان کے پاس ہی رہتی تھی. داماد کا گھر بسانے کے لیے انہوں نے داماد کا پروفائل بنایا اور جلد ہی انیلا کی صورت میں ان کی نواسی کو ماں مل گئی. بگ گرینز ہارٹ بیٹ، اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کہ ایٹ پھر ریپیٹ. بائٹ لو، لائٹ لو. بگ گرینز ہارٹ بیٹ، اتنے مزیدار لائٹ اور کرنچی بائٹ کہ ایٹ پھر ریپیٹ. بائٹ لو، لائٹ لو. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں وجیح ثانی. میں ہوں سارا الیاس. خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد.